नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन हमारे पास एक बड़ी ख़बर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत ने आज एक सादगी का मुज़ाहरा किया अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन ने उस सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, भोंडे अंदाज में फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को किस तरह से धोखा दिया, हुकूमत को किस तरह से ट्रैप किया, ये ख़बर हम आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन मामला यह है कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले के ऊपर और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के मामले के ऊपर जो एक पार्लिमानी कमेटी है जिसकी सरबराह जो हैं वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी हैं, और उनकी सरबराही में एक इजलास होना था जिसमें ये फैसला किया जाना था, जिसमें गौर किया जाना था कि अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं बलूचिस्तान और सिंध से, उनकी जगह कौन से ऐसे शख्सियात हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनकी जगह लेंगे। इस हवाले से इजलास होना था, लेकिन ये इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया। ये इजलास मौखर किया गया अपोजिशन जमातों की इस्तदा के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर कि हम एक हफ़्ते के लिए इसे मुलतवी कर देते हैं, मौखर कर देते हैं, और आइंदा हफ्ते इस सारे मामले का कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान कौन होंगे, इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला करेंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से ये तजवीज़ आई जिसे हुकूमत ने मंजूर किया। ये जो पार्लिमानी कमेटी है जो ये बनी हुई है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनातियों के हवाले से फ़ैसला करती है, उसमें तादाद बराबर है, हुकूमत की भी और अपोजिशन जमातों की भी। लेकिन जब अपोजिशन की जानिब से ये तजवीज़ आई तो हुकूमत ने कहा ठीक है कि हमें कंसेंसस के साथ ही ये फ़ैसला करना चाहिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आइंदा का कौन होगा, आइंदा के इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान कौन होंगे। इत्तफ़ाक़ राय से ये इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया आइंदा के हफ़्ते के लिए। लेकिन जैसे ही ये ख़बर सामने आई कि इजलास मौखर कर दिया गया है पार्लिमानी कमेटी के इजलास का, उसके थोड़ी ही देर बाद जो है नाज़रीन गौर करने की ज़रूरत है कि अपोजिशन जमातें अपनी दरख्वास्त लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती का मामला है, इसके ऊपर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है वो पैदा हो गया है, और इस बहरान को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुनासिब फ़ैसला जारी करे। एक तरफ अपोजिशन जमातों ने, पार्लिमानी कमेटी ने जिसने ये फैसला करना था आइंदा का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कौन होंगे, उसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी थी। वो इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास अपोजिशन की कंसेंट के साथ, उसकी रिक्वेस्ट के साथ जो है वो मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ वही अपोजिशन जमातें उस इजलास से उठने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी। नाज़रीन आपको पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है वो पैदा होने वाला है, जिसमें अदालत और हुकूमत लगता यह है कि एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी होंगी, और उससे जो स्पेस है, जो अख्तियारात हैं किसी भी वज़ीर आज़म के, चाहे इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म है या आंदा जो भी वज़ीर आज़म होगा, उसके जो अख्तियारात हैं वो उसकी स्पेस जो है वो कम होगी। और आज जो दरख्वास्त ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, आपको नाम बता देता हूँ कि अपोजिशन के वो कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। एक तो अकरम खान दुरानी है, आपको मालूम है कि जो रैबर कमेटी है उसके ये सरबराह हैं। उसके साथ साथ एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। सरदार अयाज सादिक, इनका भी मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। उसके बाद नैयर हुसैन बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फरहतुल्लाह बाबर, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, इनका ANP से ताल्लुक है। मियाँ मोहम्मद उस्मान काकड़, मोहम्मद ताहिर बेजिंजो, मोहम्मद हाशिम बाबर, इसके साथ मोहम्मद अवैस सद्दीकी और राना शफीक की जानिब से ये 11 अपोजिशन के अरकान हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, और इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का और इलेक्शन कमीशन को जो है फरीक बनाया गया है। अब मामला क्या है, माजरा क्या है, ये भी आपको बता देता हूँ। इस दरख्वास्त में कहा क्या गया है, इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो 5 दिसंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत उनकी पूरी हो जाएगी, और 5 दिसंबर के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो गैर फ़ाल हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के गैर फ़ाल होने की सूरत में जो पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इंतखाबी अमल है, वो रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये कहा गया है दरख्वास्त में, जो आइन का आर्टिकल 213 है, जो पूरा एक रोड मैप देता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती किस तरह से होगी,
تو یہ آرٹیکل 213 اس حوالے سے واضح ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اس سے پہلے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوگی، اس کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں آئے گا اور اس میں حتمی منظوری ہوگی. لیکن درخواست میں یہ کہا گیا کہ اگر کنسنسس نہیں ہو پاتا، جو نام اپوزیشن سے آئیں گے یا حکومت کی جانب سے آئیں گے، اس کے بعد یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوتا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کرائسس کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 213 مکمل طور پر خاموش ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی 2 ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، جو اس وقت 5 دسمبر کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے، وہ بھی 26 جنوری 2019 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوگنیزنس لیں، نوٹس لیں، اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے بلائیں. اور یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہونے والا ہے، مطلب پری ایمپٹیو ایک کارروائی کی گئی ہے کہ 5 دسمبر کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل بحران الیکشن کمیشن کے فعال ہونے کے حوالے سے پیدا ہوگا، سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی مناسب احکامات جاری کریں. ناظرین، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک اور آئینی بحران آئندہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کے انتظار میں ہے، اور سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا. اور اب یہ معاملہ حکومت کی سادگی کی وجہ سے، حکومت آج اپوزیشن کی چال کو سمجھ نہیں پائی، اور حکومت نے اپوزیشن کے کہنے کے اوپر یہ اجلاس مؤخر کر دیا، اور اب اس کے بعد اپوزیشن اس معاملے کو جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں لے گئی ہے. اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس درخواست کو سماعت کے لیے بھی جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا. جلد اس کے اوپر سماعت ہوگی، اس پر کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے ایک اختیارات ہیں پارلیمانی کمیٹی کے، اپوزیشن لیڈر کے، وزیر اعظم آفس کے، ان اختیارات کے حوالے سے، اس پروسیجر کے حوالے سے جو آرٹیکل 213 میں دیا گیا ہے، اس میں اب سپریم کورٹ انٹروین کر کے جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. تو اس پر سپریم کورٹ کی کوئی ورڈکٹ تو آئے گی، لیکن اس سے نقصان پرائم منسٹر آفس کا ہوگا، اس سے نقصان اپوزیشن آفس کا ہوگا، کیونکہ یہ اپنی سپیس جو ہے وہ لوز کریں گے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ خبر چلی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا مجھے کہ یہ خبر بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر دی، سب سے پہلی تھی. اس کے بعد سب چینلز کی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دوڑنے لگ گئیں، مجھے فون آتے رہے، اور میں نے سب کے ساتھ یہ خبر جو ہے اپنے چینلز پر چلانے کے بعد جو ہے وہ شیئر کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کیا معاملہ، اس معاملے کا حل نکلتا ہے. لیکن آج اس انداز سے اپوزیشن نے بھونڈے انداز سے جو ہے وہ حکومت کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ٹریپ کیا، اسے دھوکہ دیا ہے. اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں، جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد، ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے آج صدر مملکت کے نے منظوری دے دی ہے. اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ 20 دسمبر کو جب موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو 21 دسمبر سے صدر مملکت کی منظوری اور وزارت قانون کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گا. اور 21 دسمبر کو جسٹس گلزار احمد جو ہے وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. اس حوالے سے ایوان صدر میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، باقی ڈگنیٹیز جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی، اور حلف برداری کی تقریب ہوگی جس میں صدر عارف الوی نئے چیف جسٹس گلزار احمد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ناظرین ہم نے آپ کو دیا تھا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت کے حوالے سے آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، اور بہت سارے فیصلے ابھی ماضی قریب میں آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں کافی سارے ارکان کو جو ہے وہ آرٹیکل 62(1) کے تحت جو ہے تاحیات سیاست سے نااہل بھی قرار دیا گیا ہے. تو اس پر پارلیمنٹ کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا، جو کہ ججز کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھی، کہ ہائی کورٹ میں جو ججز لگتے ہیں یا جو سپریم کورٹ میں ججز لگتے ہیں، اس کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی جانب سے نام بھجوائے جاتے ہیں ان کے اوپر غور کرتی تھی. لیکن اس پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم ربر سٹیمپ کا کام نہیں کریں گے، بلکہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو نام ہمیں بھجوائے جائیں گے ریکمینڈ کر کے، ان ناموں کو جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جائے گا، ان کا انٹرویو کیا جائے گا، انہیں مدعو کیا جائے گا، اور جو نامینیٹ جو جج ہوگا وہ اگر پیش نہیں ہوگا تو اس کی جو یہ نامینیشن ہوگی وہ مسترد تصور کی جائے گی. تو آج بھی ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں جو 3 جج اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، 3 ناموں کی سفارش کی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ
غلام اعظم کمبرانی کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیض احمد جندران کو اور سندھ سے لبنہ پرویز کو جو ہے وہ نام یہ ریکمنڈ کیے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے. کہا گیا تھا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگانے کے حوالے سے حتمی منظوری جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے دے, اور پارلیمانی کمیٹی نے اس ریکمنڈیشن کے بعد ان تینوں جو لائرز تھے جن کے نام ریکمنڈ کر کے جوڈیشل کمیشن نے بھیجے تھے, انہیں آج سمن کیا تھا, انٹرویو کے لیے مدعو کیا گیا تھا. اور آج پارلیمانی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو ان ناموں کے اوپر جو ہے نہ صرف غور کیا گیا بلکہ انہیں ذاتی حیثیت میں بلا کر ان کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے گئے. تو یہ ایک پہلی مرتبہ ہوا کہ ماضی میں تو اس پر رجسٹر کیا گیا عدلیہ کی جانب سے, لیکن اب باقاعدہ طور پر جو نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بلایا گیا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تعینات کرنے کے حوالے سے ان تینوں ناموں کی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی, لیکن منظوری سے پہلے ان تینوں ناموں کو بلایا گیا, تینوں شخصیات کو بلایا گیا اور ان کا پارلیمانی کمیٹی میں باقاعدہ انٹرویو کیا گیا. اور انٹرویو کرنے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ان ریکمنڈیشن کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے, اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جلد جاری کر دیا جائے گا. لیکن ابھی بھی اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے کہ یہ جو تین نام جن کی آج پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی ہے یہ جج نہیں تھے, یہ ایڈوکیٹ تھے, اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ منظوری پارلیمانی کمیٹی نے اب دی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ ریٹائرڈ ہوں گے اور جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس کا منصب کا حلف اٹھائیں گے, تو اس کے بعد جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا جو سلاٹ ہے وہ خالی ہوگی, اس پر جب کسی ہائی کورٹ سے کسی جج کو لایا جائے گا اور اس کو لانے کی منظوری یا ریکمنڈیشن جوڈیشل کمیشن دے گا کہ پارلیمانی کمیٹی اس کی حتمی منظوری دے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نام کو جس کی منظوری جوڈیشل کمیشن دے گا کہ سپریم کورٹ کا اسے جج بنایا جائے, تو اسے اگر پارلیمانی کمیٹی بلاتی ہے تو کیا وہ ہائی کورٹ کا جج پارلیمانی کمیٹی کے بلانے کے اوپر پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوگا یا نہیں. یہ سب سے بڑی دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ یہ جو تین شخصیات آج پیش ہوئی ہیں یہ ہائی کورٹ کی جج نہیں تھی بلکہ ہائی کورٹ میں جج لگنے کے لیے جا رہی ہیں. سب سے بڑا مرحلہ یہی ہے کہ جب کسی کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے اور وہ اس سے پہلے ہائی کورٹ کا جج ہو, اسے ایلیویٹ کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں, تو کیا وہ ہائی کورٹ کا جج پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوگا یا نہیں, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا جب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی خالے ہونے والی سلاٹ کے لیے کسی ہائی کورٹ سے کسی جج کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لایا جائے گا. تو ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.